کی چمک مصطفیٰ کا صدقہ، یہ چاند کی دمک مصطفیٰ کا صدقہ، یہ ستاروں کی چمک مصطفیٰ کا صدقہ، یہ پھولوں کی مہک مصطفیٰ کا صدقہ، یہ کلیوں کی چٹک مصطفیٰ کا صدقہ، آبشاروں میں روانی مصطفیٰ کا صدقہ، یہ موجیں یہ طغیانی مصطفیٰ کا صدقہ، کائنات میں جو کچھ ہے وہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روح کائنات ہے، وہ جائن کائنات ہے، وہ فخر کائنات ہے، وہ باعث تخلیق کائنات ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر آدم کی آدمیت بچی تو وہ مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت نوح کا ذبح ایثار مصطفیٰ کا صدقہ، جناب نوح کی تبلیغ مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت موسیٰ کا جلال مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت عیسیٰ کا کمال مصطفیٰ کا صدقہ، ایوب کا صبر بے مثال مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت یوسف کا حسن بے مثال مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت یوسف کا جمال مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت ایوب کا صبر بے مثال مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت سلیمان کی بادشاہت مصطفیٰ کا صدقہ۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اگر صدیق کی صداقت سلامت ہے تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، فاروق کی عدالت سلامت ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، عثمان کی سخاوت سلامت ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، علی کی شجاعت سلامت ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ میرے حسنین کریمین جلیلین شہیدین نیرین امام حسن حسین کو سید الشباب اہل الجنہ جس نے بنایا ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ابو حنیفہ کو امام اعظم بنایا، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ مجدد الفسانی کو سیف ربانی بنایا ہے تو وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضور غوث اعظم کو عبد القادر سے شیخ جیلانی محبوب سبحانی بنایا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حسن چشتی کو خواجہ اجمیری سلطان الہند عطائے رسول بنایا ہے تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرت نظام الدین دہلوی کو محبوب اولیاء بنایا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ جناب حضرت مخدوم اشرف سمرانی کو تاریخ السلطنت بنایا ہے تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو امام احمد رضا سے فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت بنایا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرت نعیم کو اگر صدر اللہ فاضل بنایا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرت ظفر الدین کو صدر العلماء بنایا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرت مظفر الدین کو فدائے ملت بنایا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اور بریلی کے اختر رضا کو تاج الشریعہ بنایا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ نعرہ وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی أيضا أن أغناهم الله ورسوله۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بھی سرسامہ مددی، قبلہ دین مددی، کعبہ ایمان مددی، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ از پے صدر الافاضل شیخ من جد من بدر منیر، کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، مشک و عنبر سے معطر جن کا پسینہ، روح فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی بھی کس پناہ میں
نہایتی عقیدت و محبت، ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج آپ کے محلے یا بستی میں سری پور 3 نمبر الحمدللہ ایک بہترین جلسہ پیغام تاج الشریعہ کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہوا، جس میں آپ نے علماء کرام کو مدعو فرمایا اور الحمدللہ تقریباً سبھی حضرات تشریف لائے۔ عشاء کے بعد سے ہی پروگرام کا باضابطہ آغاز ہو چکا اور بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، بہت شاندار پروگرام ہو رہا ہے۔ جناب ندیم رضا فیضی صاحب سے آپ نے بہترین لب و لہجے میں نعت و مناقب کے گلدستے سماعت فرمائے۔ نقیب اہل سنت، نقیب ہندوستان حضرت علامہ ہلچل سیوانی صاحب قبلہ، ہماری بہت پرانی ملاقات ہے، یہ ابھی کافی دن کے بعد یہ الگ بات ہے کہ ملاقات ہوئی، تقریباً آج سے 25-26 سال پہلے، جب میرا بھی بچپن ہی تھا، قریب 98-99 میں 26 سال تقریباً ہو گئے۔ اس وقت میں تقریر کرتا تھا تو برنپور میں حضرت علامہ قمر الدین نعیمی صاحب علیہ رحمت و رضوان، اللہ کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے، بلبلے بنگال صاحب، ان کے وہاں ایک پروگرام میں پہلی ملاقات ہوئی۔ ماشاءاللہ بہت سلجھے ہوئے اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے، نوازنے والے، اللہ ان کو سلامت رکھے، علم و عمل، فضل و کمال میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے۔ پیغام تاج الشریعہ کانفرنس ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وہ چشم و چراغ، حضور مفتی اعظم ہند کا نواسا، حضور حجت الاسلام کا پوتا، مفسر اعظم کا شہزادہ، جسے دنیا تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں، یہ پیغام تاج الشریعہ کانفرنس ہی یہ بتا رہی ہے کہ آج بریلی شریف میں ان کے عرس کا آغاز ہوا، مدفن ان کا بریلی ہے، جو یہاں سے 2-4 منٹ کی دوری پر نہیں، 2-4 کلومیٹر کی دوری پر نہیں، سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر ہے، گھنٹوں کی مسافات ہے، اور اس کے باوجود ان کے نام سے آج یہاں پر آپ بیٹھے ہیں۔ یہ اس مرد مجاہد کا تیور، ان کا کردار، ان کا اخلاق اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کا پتہ دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں علماء کرام سے جو بھی نورانی بیانات سماعت کریں، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاح احوال، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، مگر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے اصلاح عقائد۔ اصلاح عقائد، اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو عقیدت کام کرے گی، اور آپ کی عقیدت بہت ہے، عقیدہ درست نہیں تو ایسی عقیدت اندھی عقیدت ہے
جو جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ تو اسی لیے کوشش رہے گی کہ عقائد اہل سنت آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کریم ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عمن والوں کا بے پناہ کرم، شکر و احسان کہ آج کی شب اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاکدان گیتی پر اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ میرے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مدبر کائنات، محسن کائنات، معلم کائنات، خالق کائنات نے آپ کو مالک کائنات، مالک کل، مختار کل بنا کر بھیجا۔ میرے نبی مالک کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، جان کائنات ہیں، فخر کائنات ہیں۔ وہ معلم کائنات ہیں، مدبر کائنات ہیں، محسن کائنات ہیں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا یہ شعر جو عقیدہ اہل سنت کی عکاسی کرتا ہے، گویا امام احمد رضا نے فرمایا خالق کل نے یا رسول اللہ آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ یہ امام احمد رضا کی اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی گڑھی ہوئی بات نہیں، بلکہ میرے امام وہی بات کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے۔ میرے امام وہی گفتگو فرماتے ہیں جو قرآن و حدیث کا خیال ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے، وہی بات امام احمد رضا کرتے ہیں۔ اور یہی بات میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کے مقدس قرآن کلام مقدسہ کی ایک مشہور آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس بات پر وہ لوگ راضی ہو جاتے جو کچھ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اس بات پر راضی ہو جاتے کہ جو کچھ اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو عطا کیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ان اغناہم اللہ ورسولہ، کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے مقدس کلام میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا، اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں عطا کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دینے والی ذات صرف خدا کی ہے، دیتا صرف خدا ہے، خدا کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، خدا کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، خدا کے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا، دینے والی ذات صرف خدا کی ہے۔ اب ہم ان سے کہتے ہیں آؤ آیت کریمہ کو پڑھو۔ اللہ قرآن میں فرماتا آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول عطا فرماتے ہیں۔ بات تو تب بھی ہو جاتی اگر فقط اتنا کہہ دیا جاتا آتاہم اللہ، اللہ عطا کرتا ہے، آتا فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، دینے والا اللہ ہے، اللہ بندوں کو دے رہا ہے، بات مکمل ہو جاتی۔ اللہ دے رہا ہے، بندے لے رہے ہیں، یہاں حضور کا ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اللہ دینے والا ہے، بندوں کو دے رہا ہے، قرآن مکمل کر دیتا، آیت پوری ہو جاتی، مگر اللہ نے بات کو یہاں نہ روکا بلکہ فرمایا آتاہم اللہ ورسولہ، کہ اللہ بھی عطا فرماتا ہے، رسول بھی عطا فرماتے ہیں۔ ان اغناہ اللہ ورسولہ، اللہ بھی غنی کرتا ہے، رسول بھی غنی کرتے ہیں۔ گویا اللہ نے عطائے خدا کو عطائے مصطفیٰ کہا، غنائے خدا کو غنائے مصطفیٰ کہا۔ گویا رب نے فرمایا اے حبیب جہاں تک میری خدائی کے چرچے ہیں وہاں تیری مصطفیٰ کے چلے۔ اے حبیب
اب جتنے بھی مفسرین کرام کو آپ پڑھیں گے، چاہے حضور صدر اللہ فاضل کو پڑھیں، چاہے حضور فدائے حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو آپ پڑھیں، چاہے آپ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی کو دیکھیں یا عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھیں یا سیف ربانی مجدد الفستانی کو دیکھیں یا ملا علی قاری کو دیکھیں یا اس سے پہلے کسی بھی بزرگ کی، میں آج کے دور کے علماء کی بات نہ کر کے اکابرین امت کے پاس آپ کو لے جاؤں، کسی بھی اکابر کو پڑھیں، علماء اہل حق کا آپ مطالعہ کریں، وہ سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اپنا نام اور رسول کا نام جدا نہیں کرتا، اپنی ذات کو یہ بتاتا ہے کہ اگر تم مجھ سے چاہتے ہو تو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ، مجھ سے مانگتے ہو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ۔ عطائے خدا عطائے مصطفیٰ ہے، غنائے خدا غنائے مصطفیٰ ہے۔ گویا رب فرماتا ہے حبیب میرا دینا اور تیرا دینا کوئی الگ الگ نہیں، میری عطا تیری عطا ہے، میرا دینا تیرا دینا ہے، میرا نوازنا تیرا نوازنا ہے، تیری عطا میری عطا ہے، تیرا دینا میرا دینا ہے، تیرا غنی کرنا میرا غنی کرنا ہے۔ اے لوگو تمہیں جو کچھ چاہیے مجھ سے چاہیے، حبیب کے در پر آ جاؤ، میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، مجھ سے مانگتے ہو نا میرے محبوب کے در پر آ جاؤ۔ عزت چاہیے محبوب کے در پہ، شہرت چاہیے محبوب کے در پر، حکومت چاہیے محبوب کے در پر، بادشاہت چاہیے محبوب کے در پر، دنیا چاہیے محبوب کے در پر، عقبہ چاہیے محبوب کے در پر، اگر جنت بھی چاہیے تو محبوب کے در پر آ جاؤ۔ جب اس منظر کو بریلی کے تاجدار نے امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو پکار اٹھے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہ وہاں نہیں۔ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ہی دیتا، بے شک اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اللہ ہی نوازنے والا ہے، دولت اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، ذلت و شہرت اللہ دیتا ہے، نا سماج میں وقار عزت اللہ دیتا ہے، یہ حکومت مال تجارت بادشاہت وزارت سب اللہ عطا فرماتا ہے، مگر کلام اس پر نہیں، کلام یہ ہے کہ اللہ دیتا کس کے وسیلے سے ہے، اللہ دیتا کس کے صدقے میں ہے، اللہ نوازتا کس کے صدقے میں ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، چاند و سورج کو پیدا نہ کرتا، میں زمین و آسمان کو نہ بناتا، یہ چرند و پرند نہیں ہوتے، یہ ستاروں کا جھمگٹ نہ ہوتا، اے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سورج کی چمک مصطفیٰ کا صدقہ، یہ چاند کی دمک مصطفیٰ کا صدقہ، یہ ستاروں کی چمک مصطفیٰ کا صدقہ، یہ پھولوں کی مہک مصطفیٰ کا صدقہ، یہ کلیوں کی چٹک مصطفیٰ کا صدقہ، آبشاروں میں روانی مصطفیٰ کا صدقہ، یہ موجیں یہ طغیانی مصطفیٰ کا صدقہ، کائنات میں جو کچھ ہے وہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روح کائنات ہے، وہ جائن کائنات ہے، وہ فخر کائنات ہے، وہ باعث تخلیق کائنات ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر آدم کی آدمیت بچی تو وہ مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت نوح کا ذبح ایثار مصطفیٰ کا صدقہ، جناب نوح کی تبلیغ مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت موسیٰ کا جلال مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت عیسیٰ کا کمال مصطفیٰ کا صدقہ، ایوب کا صبر بے مثال مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت یوسف کا حسن بے مثال مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت یوسف کا جمال مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت ایوب کا صبر بے مثال مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت سلیمان کی بادشاہت مصطفیٰ کا صدقہ۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اگر صدیق کی صداقت سلامت ہے تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، فاروق کی عدالت سلامت ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، عثمان کی سخاوت سلامت ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، علی کی شجاعت سلامت ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ میرے حسنین کریمین جلیلین شہیدین نیرین امام حسن حسین کو سید الشباب اہل الجنہ جس نے بنایا ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ابو حنیفہ کو امام اعظم بنایا، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ مجدد الفستانی کو سیف ربانی بنایا ہے تو وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضور غوث اعظم کو عبد القادر سے
عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، وقار مصطفیٰ، ریفت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، بیٹھ جائیے۔ واہ واہ واہ۔ سب میرے نبی کا صدقہ ہے، سب میرے نبی کا صدقہ ہے۔ حضرت صدیق کی صداقت نبی کا صدقہ، عثمان کی سخاوت نبی کا صدقہ، فاروق کی عدالت نبی کا صدقہ، مولائے کائنات کی ولایت نبی کا صدقہ، غوث اعظم کی کرامت نبی کا صدقہ، خواجہ ہند کی سلطنت نبی کا صدقہ، حضور صدر اللہ فاضل کی کرامت نبی کا صدقہ، امام احمد رضا کو فاضل بریلوی اور اعلیٰ حضرت بنایا یہ نبی کا صدقہ۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت علامہ مفتی سید ظفر الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ صدر العلماء کے مقام پہ پہنچے، یہ نبی کا صدقہ۔ کسی ولی کی کرامت، کسی ولی کی ولایت، جو کچھ ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور ہم کیوں نہ مانیں؟ اس لیے مانیں گے کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، مگر جو جس کے صدقے میں مل رہا ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے، میرے نبی کا صدقہ ہے، اور پورا زمانہ ان کا صدقہ کھاتا ہے، ان کا صدقہ ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے محتاج نہیں مختار بنایا ہے۔ آپ کو رب نے مختار بنایا ہے، مختار کائنات ہیں، جو چاہے مانگ لو۔ میرے نبی حیات ہے، جو چاہے مانگ لو۔ میرے نبی کو اللہ نے مختار کائنات بنایا ہے۔ آؤ کچھ حدیثوں کی روشنی میں آپ کو اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے دو چار حدیثیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کا موقع ہے۔ حضور 12,000 اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں، مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس مکے سے نبی نکلے تھے، جب اس مکے کو نبی نے چھوڑا تھا، جب اس مکے کو جو نبی کی جائے ولادت ہے، جہاں نبی کا بچپن گزرا، جہاں نبی کی جوانی گزری، جہاں نبی کے والدین کا سایہ ان کے سر سے اٹھا، جہاں ان کے دادا کی شفقتیں ان کے ساتھ تھیں، جہاں ان کے عزیز و اقارب تھے، جب اس پیارے مکے کو نبی نے چھوڑا ہے، جب اس اچھے مکے کو نبی نے چھوڑا ہے، جب نبی کے جان سے زیادہ پیارے مکے کو نبی نے چھوڑا ہے، تو چند لوگوں پر مختصر قافلہ ہے۔ جناب صدیق اکبر ہیں، آپ کا ایک غلام ہے، ایک راہی، ایک انسان اور ہے جو راستہ بتانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر چند لوگوں پر مشتمل قافلے کے ساتھ حرم کعبہ کو چھوڑ رہی ہیں، صحن کعبہ کو چھوڑ رہی ہیں، مقام ابراہیم کو چھوڑ رہی ہیں، حجر اسود کو چھوڑ رہی ہیں، چاہے زمزم کو چھوڑ رہی ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ رہی ہیں، جائے ولادت کو چھوڑ رہی ہیں، اس پیارے مکے کو چھوڑ رہی ہیں جو نبی کو اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا۔ مگر جب چند سالوں کے بعد جب میرے نبی لوٹ کر آئے ہیں، جب واپس آئے ہیں، جب گئے تھے چند لوگوں پر مشتمل قافلہ تھا، مگر جب نبی آئے ہیں تو اس شان کے ساتھ آئے ہیں کہ 12,000 لشکر آپ کے ساتھ میں ہے، مسلح لشکر آپ کے ساتھ میں ہے، سواری آپ کے ساتھ میں ہے، جانثار صحابہ آپ کے ساتھ میں ہے، وفادار صحابہ آپ کے ساتھ میں ہے، اطاعتیار صحابہ آپ کے ساتھ میں ہے۔ نبی حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، نبی مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، اے میرے جانثار صحابہ سنو، اے میرے عقیدت مند سنو، اے مجھ پر اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے والے سنو، اللہ نے اس مکے کو حرم بنایا ہے، اللہ نے اس کو حرم بنایا ہے، اس لیے احتیاط کرنا، خیال رکھنا، اس مکے کی عظمت پامال نہ ہونے پائے، اس کی حرمت پامال نہ ہونے پائے۔ یہاں کی گھاس کو مت اکھیڑنا، یہاں کے پیڑ پودے درخت کو مت کاٹنا، مویشیوں کا شکار مت کرنا، جانوروں کو مت مارنا۔ اللہ نے اس کو حرم بنایا ہے، اس کی عزت کو پامال مت کرنا۔ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام عزت مآب صحابہ جلوہ افروز ہیں۔ حضور کے چچا حضرت عباس کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول
رسول اللہ یا حبیب اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ قربان، اے اللہ کے مقدس رسول، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ نے فرمایا اللہ نے مکے کو حرم بنایا ہے، یہاں کی گھاس نہ توڑی جائے، یہاں کے پودے نہ کاٹے جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں، جانوروں کو شکار نہ کیا جائے، مگر حضور ایک گھاس ہے جس کا نام اذخر ہے، اے حضور اے پیارے نبی ایک گھاس ہے جس کا نام اذخر ہے، اس سے ہم بڑا کام کرتے ہیں، روزمرہ کے کاموں میں ہمارے کام آتی ہے، روزمرہ کے ہمارے کام آتی ہے یا رسول اللہ۔ جب ہمارے وہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے، پٹوں پر بچھانے پٹے لگانے کے بعد اس گھاس کو اوپر سے رکھ دیتے ہیں یا رسول اللہ۔ جب گھروں کے چھپر بنانے ہوتے ہیں اسی گھاس کا چھپر بناتے ہیں، جب سونے کا کام کرنے والے سونے کو پگھلاتے ہیں اسی گھاس سے آگ لگا کر سونے کا کام بناتے ہیں، سونے کو بناتے ہیں یا رسول اللہ۔ ہمارے مویشی جانور اسی گھاس کو کھاتے ہیں، چرتے ہیں اور ہمیں دودھ دیتے ہیں، الا الاذخر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اس گھاس کو مستثنیٰ کر دیں، اس گھاس کو الگ کر دیں، آپ کا حکم ہے مگر اس گھاس کو اپنے حکم سے نکال دیں۔ میرے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ نے مکے کو حرم بنایا ہے، اور عباس کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مستثنیٰ کر دیں۔ حضور نے فرمایا تھا اللہ نے حرم بنایا ہے، عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں۔ حضور کہتے ہیں اللہ نے حرام کیا ہے، عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں۔ گویا صحابی بھی جانتے تھے، صحابی بھی مانتے تھے اگر حرمت اللہ نے کی ہے، اگر حرام اللہ نے کیا ہے، مگر میرے نبی کو وہ اختیار دیا ہے، وہ پاور دیا ہے، وہ کنٹرول دیا ہے، وہ طاقت دی ہے، وہ تصرف دیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت چاہے کسی کو حرام کر دے، چاہے جس کو حلال کر دے، اللہ نے پوری طاقت دی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ مختار کائنات ہیں، جو چاہے مانگ لو، میرے نبی حیات ہیں، جو چاہے مانگ لو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ نے حرام کیا، مگر یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں، آپ اجازت دے دیں تاکہ یہ اذخر گھاس ہمارے کام آ جائے، اذخر گھاس سے ہم کام کر لیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے حرام کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ گھاس مت کاٹنا، پیڑ پودے درخت مت اکھیڑنا، مگر اب اجازت دیتا ہوں الا الاذخر کو مستثنیٰ کرتا ہوں، تمہیں اجازت ہے، تمہیں پاور ہے، تمہیں اجازت ہے اذخر گھاس کاٹنے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل آئیں گے، میں ان سے پوچھوں گا، ان سے کہوں گا، وہ اللہ کے پاس پیغام لے کے جائیں گے۔ بھائی حرم میں نے تو نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے، مگر سرکار نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جاؤ اجازت ہے، وہ پتہ چلتا ہے اللہ نے میرے سرکار کو مختار کائنات بنا کر بھیجا۔ اور ایک صحابی جو حضور کے بڑے چہیتے صحابی، بڑے لاڈلے صحابی، اور وہ ایسے چہیتے صحابی کہ حضور کی خدمت میں رہتے تھے، حضور کے خادم، میرے پیارے نبی کے خادم، نام ہے ربیعہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا نام ہے حضور کے خادم کا؟ ویسے تو پورا زمانہ سرکار کا خادم ہے، بالخصوص جو خدمت کرتے تھے رات میں سرکار کے لیے، جب حضور اٹھتے استنجے کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ لوٹے میں پانی کر کے حضور کو پیش کرتے، حضور وضو کے لیے تشریف لاتے تو لوٹے میں پانی بھر کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ نام ہے ربیعہ بن ابی کعب۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں اور حضور ربیعہ سے فرماتے ہیں سل ما شئت یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ جو تیرا دل چاہے، اے ربیعہ مانگ جو تیرا دل چاہے۔ اچھا یہ بتائیں یہاں پہ ماشاءاللہ اتنے بھرے مجمع میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کے یہ اعلان کر سکتا ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں وہ سب دے دوں؟ ہاں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب دے دوں، مگر سائل کے سوال کے مطابق عطا کر دینا نہ میری طاقت ہے، نہ آپ کی طاقت ہے، نہ یہاں کسی اور کی طاقت ہے۔ ایک آدمی ہے 50,000 کی اس کی سیلری ہے، 30,000 کی اس کے ماہانہ ویتن ہے، 30,000 35,000 40,000،
بچا کچا کے 10-15 ہزار روپے وہ بچا لیتا ہے، تھوڑی بہت پراپرٹی ہے، جگہ زمین خرید لی ہے، اب اس سے اگر کوئی سوال کرے کہ مجھے 50 لاکھ کی ضرورت ہے تو کیا وہ دے سکتا؟ نہیں دے سکتا، موٹی سی بات ہے، نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے۔ اچھا یہ تو عام لوگوں کی بات ہوئی، بڑا سا بڑا حکمران، بڑا سا بڑا بادشاہ، بڑا سا بڑا تاجر، بڑا سا بڑا بزنس مین، بڑے سے بڑے ملک کا حکمران، وہ بھی یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ جو مانگو کہ دے دوں گا۔ اس کی طاقت بھی اس کے ملک میں چلتی ہے، اس کی بادشاہت بھی اس کے ملک میں چلتی ہے، جہاں اس کی ملکیت ہے، جہاں پر اس کی بادشاہت ہے وہی اس کی حکومت چلے گی۔ دوسرے ملک پر تو اس کی حکومت نہیں چلتی، دوسرے رعایا پہ تو اس کی حکومت نہیں چلتی۔ تو جو یہ اعلان کر دے کہ مانگو جو مانگنا ہے میں عطا کر دوں گا، پتہ چلا کہ اس کی حکومت دونوں جہان پر چلتی ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو جو یہ اعلان کر دے سل ما شئت یا ربیہ، اے ربیہ مانگ، آج جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ ایک یہی سوال حضور نے ایک سے اور کیا تھا، ایک صحابی سے اور کیا تھا کہ مانگو جو مانگو کہ میں عطا کروں گا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جب میرے نبی کے پاس کوئی آتا اور سوال کرتا کہ مجھے یا رسول اللہ اس چیز کی حاجت ہے، اور حضور کو دینا ہوتا، حضور عطا فرمانا چاہتے، حضور کو منظور ہوتا کہ اس کی درخواست قبول کر لی جائے، اس کو عطا کر دیا جائے، تو حضور نعم فرماتے، ہاں تجھے دے دیا جائے گا، عطا کر دیا جائے گا۔ اور جب حضور کو دینا منظور نہ ہوتا، حضور جانتے کہ اس کے حق میں یہ چیز بہتر نہیں ہے، تو کبھی میرے سرکار لا نہیں فرماتے، یعنی یہ نہیں کہتے میں نہیں دوں گا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ عقائد اہل سنت ہے، یہ امام عشق و محبت کی بات ہے۔ میرے امام نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے نبی جب کسی کو نوازتے تو اس کو نعم فرماتے، ہاں تجھے دیا جائے گا، اور جب کسی کو دینا منظور نہ ہوتا تو کبھی لا یعنی نہیں فرماتے، خاموشی اختیار فرما لیتے، سر کو جھکا لیتے، خاموشی اختیار فرما لیتے۔ میرے مولا حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا جھوٹ تھا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، صحابہ کرام موجود تھے، ایک اعرابی آیا، عرب کے گاؤں کا دیہات کا رہنے والا ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرا کچھ سوال ہے آپ کی بارگاہ میں، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، کچھ سوال ہے آپ سے۔ میرے نبی نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش ہو کر گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرا کچھ سوال ہے آپ سے، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ نبی نے کوئی جواب نہ دیا، سر جھکایا، خاموش۔ حضور تشریف فرما ہے۔ پھر تیسری مرتبہ وہ بندہ کہتا ہے، اعرابی کہتا ہے، عرب کے گاؤں کا دیہات کا رہنے والا وہ شخص پھر تیسری مرتبہ کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ سے کچھ عرض کرنا ہے، کچھ کہنا ہے، حضور میری درخواست قبول فرمائیں۔ اب تیسری مرتبہ جب اس نے کہا، میرے نبی نے سر کو اٹھایا، اور سر کو اٹھانے کے بعد حضور فرماتے ہیں سلما شیتا یا عربی، مانگ اے عربی جو تیرے دل میں آئے، جو تیری خواہش ہو، جو تیری تمنا ہو، جو تیری آرزو ہو، جو تیری منشا ہو، جو تیری مراد ہو، مانگ، آج تجھے عطا کیا جائے گا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب حضور نے یہ فرمایا سلما شیتا یا عربی، مانگ، آج تجھے دیا جائے گا، آج تجھے نوازا جائے گا، آج تجھے عطا کیا جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم جتنے بیٹھے تھے سب رشک کرنے لگے اس کی قسمت پر، سب ناز کرنے لگے عربی کی قسمت پر، فخر کرنے لگے عربی کی قسمت پر۔ کیا نصیبہ پایا ہے، کیا مقدر لایا ہے، کیا نصیبہ جگمگایا ہے۔ آج اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے مانگ، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا۔ پتہ نہیں کیا مانگے گا، پتہ نہیں کون سی نعمت مانگے گا، پتہ نہیں کون سی دولت مانگے گا، شاید حضور سے جنت مانگ لے، شاید حضور
سوال کر دے۔ مگر اس اعرابی نے کہا تو کیا کہا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک اونٹنی میرے لیے انتظام فرما دیں، ایک اونٹ کا انتظام فرما دیں تاکہ میں اپنے گھر کو جا سکوں۔ حضرت علی کہنے لگے ہمیں اس کی بات سن کر بڑا افسوس ہوا کہ اتنی بڑی بارگاہ، اتنا بڑا داتا جو عطا کرنے پر آ جائے تو فرمائے تو جو مانگنا ہے مانگ لو۔ آج مگر یہ اعرابی مانگ رہا ہے تو ایک معمولی سے اونٹ کا سوال کر رہا ہے۔ پر پیارے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اچھا ٹھیک ہے تیری مراد ہم عطا کرتے ہیں، مگر مانگ اور کیا مانگنا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے سوچا دوسرا موقع ملا ہے، پہلے موقع کو گوا دیا، پہلا راؤنڈ یہ بیکار چلا گیا، شاید دوسری بار میں یہ کام کی چیز مانگ لے، کچھ مقدس کام مانگ لے، کچھ ایسا مانگ لے جو اس کے لیے دونوں جہان میں اس کا بیڑا پار کر جائے۔ مگر اس اعرابی نے دوسری بار جب اپنے ہونٹوں کو کھولا ہے، جب منہ سے بولا ہے تو کیا بولا؟ یہ بولتا ہے کہ یا رسول اللہ اونٹ آپ نے عطا فرما دیا، اب کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دے، زیادہ راہ دے دے تاکہ کھاتا پیتا اپنے گھر چلا جاؤں۔ میرے نبی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس اعرابی سے تو بنی اسرائیل کی وہ بڑھیا اچھی تھی، وہ بڑھیا بہتر تھی۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی بڑھیا، کیسی بڑھیا؟ یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی کون سی بڑھیا تھی؟ میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا جب جناب موسیٰ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے حکم سے اپنے لشکر کو لے کر چلے، دریائے نیل کے کنارے پہنچے، حکم ہوا دریا میں اپنے گھوڑوں کو اپنے سواریوں کو ڈال دو، دریا شق ہوگا، راستہ بنے گا، پار ہو جانا، پار کر جانا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے ہیں، جانوروں کو دریا کے کنارے کیا ہے، مگر اللہ کا حکم ہوا جانوروں سے اے جانوروں اپنے رخ کو پھیر لو، دریا کی طرف سے اپنے رخ کو پھیر لو۔ جانور دریا کی طرف سے مڑ گئے اور مڑنے کے بعد حضرت موسیٰ فرماتے یا رب العالمین تو نہیں حکم دیا تھا دریا پار کر جاؤ، اب یہ گھوڑے یہ جانور پانی کی طرف سے دریا کی طرف سے رخ کو پھیر رہے ہیں، یا رب العالمین کیا ماجرا ہے، کیا حال ہے؟ اللہ نے حاطف غیبی سے فرمایا اے موسیٰ اے میرے پیارے نبی اے میرے کلیم اللہ، یہاں پاس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، قبر یوسف پر جاؤ، ان کے جسد اطہر کو اپنے ساتھ میں لو، ان کے جسم کو اپنے ساتھ لو، اس کے بعد دریا پار کرنا، دریا پار کر جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے، بنی اسرائیل کے لوگوں سے فرمایا بھائی یہ بتاؤ تم میں سے کوئی جناب یوسف علیہ السلام کی قبر کو جانتا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے، ان کا جسد اطہر کہاں ہے، ان کا جسم ناز کہاں ہے؟ بنی اسرائیل کے لوگ موجود ہیں، کھڑے ہو گئے، کہا اے اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتا کہ وہ قبر یوسف کہاں ہے، جسم یوسف کہاں ہے، مگر ایک بڑھیا ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، بڑی پرانی ہے، بڑا پکا ہوا چاول ہے، بڑی پرانی ہے، ہو سکتا ہے اس کو معلوم ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا پھر دیر کس بات کی، بلاؤ اس بڑھیا کو۔ اب بڑھیا کو بلایا گیا، بڑھیا آئی اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بڑھیا اے بڑی بی کیا تم حضرت یوسف کی قبر کو جانتی ہو؟ تم نے دیکھا ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے، ان کا جسم اطہر کہاں ہے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی ہاں اے اللہ کے رسول میں جانتی ہوں، اے کلیم اللہ میں جانتی ہوں، یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے، ان کی قبر کہاں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر دیر کس بات کی، بڑی بھی ہمیں بتا دو نا وہ قبر یوسف کہاں ہے، مزار یوسف کہاں ہے، حضرت یوسف کا جسم ناز کہاں ہے، جسد اطہر کہاں ہے؟ بڑی بھی بتاتی کیوں نہیں، ہمیں بتا دو نا۔ بڑی بھی مسکرائی کیونکہ بڑی عمر میں تھی، عقل بھی بڑی ہو چکی تھی، وہ جانتی تھی آج اگر یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں تو میں بھی جو مانگوں وہ دیں گے، یہ میں جو مانگوں سوال کروں وہ عطا کریں گے۔ وہ بڑی بھی عمر کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو بھی پکا چکی تھی، بالوں کے سفید کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو بھی پختہ
چکا کر چکی تھی. کچھ ایرا غیرا نتھو خیرا کوئی انسان سامنے نہیں تھا. اللہ کا کلیم سامنے تھا, کلیم اللہ سامنے تھے, اللہ کے رسول سامنے تھے, اللہ کے نبی سامنے تھے. وہ بڑھیا کہنے لگی ہاں جانتی تو ہوں یوسف کا مزار کہاں ہے, قبر یوسف کہاں ہے, حضرت یوسف کا جسم کہاں ہے, جانتی تو ہوں بتاؤں گی نہیں, جانتی ہوں بتاؤں گی نہیں. کہا کیوں نہیں بتائے گی؟ کہا جب تک نہیں بتاؤں گی جب تک میری مراد پوری نہ کر دیں, جب تک میری بات نہ مان لیں, جب تک میرا کہا نہ مان لے. آپ میری بات مان لو میں آپ کی بات مان لوں گی, آپ میری بات پر راضی ہو جاؤ میں آپ کی بات پر راضی ہو جاؤں گی, آپ میرے قول کی تصدیق کر دو, آپ مجھے عطا کر دو, میں آپ کو قبر یوسف دکھا دوں گی, مزار یوسف پر لے چلوں گی. حضرت موسیٰ نے پوچھا اچھا بڑی بھی بتا تیرا سوال کیا ہے؟ وہ کہنے لگی میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, جنت میں آپ کی مرافقت چاہتی ہوں, جنت میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں, اس درجے پہ رہنا چاہتی ہوں جس درجے میں آپ ہو. حضرت موسیٰ نے فرمایا بڑی بھی تیرے لیے تو جنت ہی کافی ہوتی, تو جنت مانگ لیتی, تیرے لیے تو وہی بہت بڑی بات تھی. اور جنت بھی نبیوں والی, جنت بھی رسولوں والی, جنت بھی پیغمبروں والی, اگر جنت مانگتی تو تیرے لیے وہی کافی ہوتی. اتنا بڑا سوال کیوں کرتی ہے؟ رب نے فرمایا اے موسیٰ تجھے اپنے پاس سے تو نہیں دینا, ہم نے ہی دینا ہے. اے موسیٰ تو ہاں کر دے, پورا کرنا ہمارا کام ہے, تو راضی ہو جا اس کو پورا کرنا ہمارا کام ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اس آرابی سے, وہ بڑھیا عقلمند تھی جس نے جنت کا سوال کیا. یہ تو آرابی تھا, گاؤں کا رہنے والا تھا, دیہات کا رہنے والا تھا, عقل کا کچا تھا, اس لیے چھوٹا سوال کر کے گیا. مگر حضرت ربیعہ حضور کے حاضر باش ہیں, حضور کے خدمت گزار ہیں, حضور کی خدمت میں رہتے ہیں, نبی کے شب و روز دیکھے ہیں, نبی کی معیت نصیب ہوئی ہے, نبی کا ساتھ ملا ہے, حضور کے نوالے کھائے ہیں, حضور کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں, اسی لیے چھوٹا سوال نہیں کرتے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں, یا رسول اللہ میں جنت میں آپ سے آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. کہا کچھ اور مانگ لو, کچھ اور مانگ لو. کہا یا رسول اللہ جب آپ مل گئے پھر کسی چیز کی کمی نہیں, پھر کسی چیز کی تنگی نہیں, جب آپ نے عطا کر دیا, جب آپ نے نواز دیا. یا رسول اللہ سب کچھ تو آپ کا ہے, سب کچھ تو آپ ہیں, مالک جنت تو آپ ہیں. جب آپ کو پا لیا اب کسی چیز کو پانا نہیں, کسی چیز کی خواہش نہیں, رب نے سب کچھ عطا آپ کو فرمایا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جا تجھے جنت عطا کی, اور صرف جنت نہ ملی بلکہ مرافقتوں کا فی الجنہ. یا رسول اللہ آپ کی جنت چاہیے, جہاں آپ ہو وہاں آپ کا غلام بھی ہو, جہاں آپ ہو وہاں آپ کا خادم بھی ہو. دنیا میں آپ کی خدمت کی ہے, مکے میں آپ کی خدمت کی ہے, مدینے میں آپ کی خدمت کی ہے. یا رسول اللہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے تاکہ آپ کا غلام آپ کی خدمتیں وہاں بھی کرتا رہے. یا رسول اللہ اپنا ساتھ عطا فرما دیجئے. میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے تجھے جنت عطا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ, یہ نبی ہے جن کو اللہ نے وہ طاقت, وہ قوت, وہ پاور عطا فرمائی ہے کہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے. رب فرماتا ہے اے حبیب یہ سورج میں نے بنایا ہے, یہ چاند میں نے بنایا ہے, یہ ستارے میں نے کھلائے ہیں, یہ درخت اور پیڑ پودے میں نے بنائے ہیں. یا اے میرے محبوب یہ سورج میں نے پیدا کیا ہے, مگر تم انگلی کا اشارہ کر دو تو عصر کی نماز علی کی قضا ہو جائے. یہ ڈوبا ہوا سورج تمہارے اشارے پر نکلتا ہوا نظر آئے گا. یہ چاند میں نے بنایا ہے, مگر محبوب تم اشارہ تو کرو اپنے سینے کو چیرتا ہوا نظر آئے گا. اے حبیب یہ پیڑ پودے میں نے بنائے ہیں, میرے حکم سے کھڑے رہتے ہیں, مگر تم اشارہ تو کرو تمہارے حکم پر یہ زمین کا سینہ چیر کر تمہارے قدموں پہ آتے ہوئے نظر آئیں گے. اے حبیب یہ پیڑ پودے درخت پتھر میں نے بنائے ہیں, میں نے پتھر کو قوت گویائی عطا نہیں فرمائی, زبان عطا نہ فرمائی, مگر اگر ابو جہل کی مٹھی میں ہو اور تمہاری نبوت کی شہادت کی گواہی کی بات آ جائے تم اشارہ تو کرو, یہ کنکر تمہارے نام کے کلمے پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. تبھی تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پوتے نے فرمایا
جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ زمیں کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور یہ نہ سمجھا جائے کہ بھائی یہ تعلیم ہمیں حضور صدر اللہ فاضل نے اپنی طرف سے دی یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی طرف سے دے دی۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہم سنیوں کا، بریلوی مسلک کے ماننے والوں کا، مسلک اہل سنت کا یہ اپنا خود کا عقیدہ ہے۔ نہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے تو قرآن و حدیث کی ترجمانی کی ہے۔ ہمارے اکابرین نے من گڑت باتیں نہیں کری، من گڑت باتیں ہوائی فائر نہیں کیے، وہ تو جو بولے قرآن و حدیث کی بولی بولے، قرآن و حدیث کی ترجمانی کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے امام نے تو ہمارا عقیدہ مضبوط کیا ہے۔ اچھا، ہمارے بزرگوں کی خاصیت ہی یہی ہے، ہمارے بزرگوں کا پیغام ہی یہی ہے کہ عقیدت سلامت ہے تمہاری اس وقت تک جب تک تمہارا عقیدہ سلامت ہے، اور اگر عقیدہ سلامت ہے تو عقیدت کے پھول کھلتے رہیں گے، مہکتے رہیں گے۔ میرے امام نے ہمارے مسلک کی، ہمارے دین کی حفاظت کیا۔ جس وقت جس دور میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پیدا ہوئے نا، اچھا ہم ویسے تو زیادہ تر اس ٹاپک پہ بولتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم بولتے نہیں ہیں، خاموش ہیں، تو ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے نا۔ بولنا تو ہم بھی جانتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی بولتے ہیں، بابانگ دہل بولتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم مسلک امام احمد رضا، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نا روٹی بوٹی کے لیے ہم نہیں لگاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نعیم الدین کے پوتے ہیں، ہم صدر اللہ فاضل کے پوتے ہیں، اور صدر اللہ فاضل کی وہ ذات ہے جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ میرے نعیم الدین کو نعمت اس سے بلا میں سما دی، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے شانہ بشانہ مسلک کی خدمت کی ہے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہ کر عوام اہل سنت تک ان کے صحیح عقائد و نظریات پہنچائے ہیں، اور جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس دور میں تمہیں راہ راست پانی ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامو۔ اس لیے ہم روٹی بوٹی کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیتے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو مجمع دیکھا، عوام دیکھی، جلسہ دیکھا، اعلیٰ حضرت کا نام لینے لگے۔ نہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے دادا نے ہمیں گھٹی میں پلا دیا، ہمیں گھٹی میں پلا ہوا ہے۔ کیوں نہ لیں یار اس رضا کا نام جس نے میرے باپ دادا کی عزت پر پہرا دیا ہو، جس نے میرے نبی کی ناموس کے خاطر سب کچھ قربان کیا ہو، اس رضا کا نام ہم کیوں نہ لیں؟ رضا جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو وقت تھا نا، اس وقت دشمنی کا دور اسلام کے ساتھ اتنے عروج پر تھا کہ کچھ تو کھلے ہوئے دشمن تھے جو ظاہر نظر آتے تھے کہ اسلام کے دشمن ہیں، کچھ بڑے چالاک تھے، بڑے چابک تھے، بڑے چالاک تھے، وہ چھپے ہوئے دشمن تھے، داڑھی رکھ کر دشمنی کر رہے تھے، ٹوپی پہن کر دشمنی کر رہے تھے، جبہ و دستار کی آڑ میں دشمنی کر رہے تھے، کبھی چلم چلی کے نام پر، کبھی جماعتوں کے نام پر، کبھی تبلیغ کے نام پر، کبھی داڑھی ٹوپی کے نام پر، کبھی نمازوں کے نام پر، کبھی صحابہ کے نام پر، کبھی محبت اہل بیت کے نام پر وہ عوام اہل سنت کو بہکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت رضا نے اپنے قلم کو اٹھایا ہے اور وہ کتاب نایاب تحریر فرمائی ہے، وہ دندہ شکن جواب دیا ہے جس کو زمانہ جس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ نے براہین و دلائل کے وہ بحر زخار جاری فرما دیے جس نے بڑے بڑے لوگوں کے دانت کھٹے کر دیے، اسلام دشمن عناصر کو دم توڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس ذات کا نام احمد رضا ہے جو ربی کی رحمت بن کے آیا، جو اللہ کی رحمت بن کے آیا، جو اللہ کا کرم بن کے آیا، جو اللہ کی عطا بن کر آیا، جو نبی کا معجزہ بن کر آیا، جو حضور غوث اعظم کی کرامت
ذات بن کر آیا، اسی ذات کو امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہا جاتا ہے۔ آپ نے بڑے عمدہ جواب دیے۔ کوئی اٹھا، کوئی خبیث اٹھا اور کہنے لگا نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ کوئی خبیث اٹھا کہ جیسا علم ان کو ہے اس سے زیادہ تو شیطان کو ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی اٹھا اور کہنے لگا اگر حضور کا خیال نماز میں آ جائے نماز نہ ہوگی، گائے کے گوبر کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی۔ کوئی کہنے لگا کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا کوئی علم نہیں۔ کوئی کہنے لگا کہ جس کا نام علی یا محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان کا جواب دیا، بطور دیا، بخوب دیا، بحسن دیا، بڑی خوبی کے ساتھ شاندار طریقے سے جواب دیا، اور صرف جواب اپنی تحریروں تک محفوظ نہ رکھا، اپنی تحریروں تک محدود نہ رکھا، بلکہ جب شعر و شاعری میں اترے ہیں، جب قلم کو اٹھایا ہے تو ہدائی کے بخشش میں عقیدت کا گلدستہ عقیدہ بنا کر ہاتھ میں دے دیا ہے، عقیدت کے ساتھ عقیدہ درست کر لیا ہے، اور فرمایا اے نجدیو تم کہتے ہو میرے نبی کی شان کوئی شان نہیں، سنو میرے نبی تو وہ ہے کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کر میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اے دیوندیو اے نجدیو اے وہابیو تم کہتے ہو ان کو دیوار کے پیچھے کی بھی کوئی خبر نہیں، سنو سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم پہ نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، فرق طالب و مطلوب سمجھے کوئی، قصہ طور معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش چلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام، تم کہتے ہو کہ یہ ہماری طرح بشر ہیں، جیسے ہم چلتے ہیں وہ بھی چلتے تھے، جیسے ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے تھے، جیسے ہم پیتے ہیں وہ بھی پیتے تھے، جیسے ہمارے بیوی بچے ان کے بھی تھے، جیسے ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ بھی کرتے تھے، وہ ہماری طرح بشر ہیں۔ امام احمد رضا نے فرمایا او خبیثو کان کھول کر سنو، کہتے ہو یہ ہماری طرح بشر ہے، نہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور یہ احمد رضا نہیں بول رہا بلکہ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کے نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے۔ تم کہتے ہو یہ ہماری طرح بشر ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور یہ احمد رضا کی بولی نہیں ہے بلکہ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تم کہتے ہو کہ یہ مر کر مٹی میں مل گئے، اے نجدیو سنو، اے نجدیو سنو، تم نبی کی حیات کا انکار کرتے ہو، تم نبی کی نورانیت کا انکار کرتے ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں قصیدہ نور امت کے حوالے کر دیا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ
بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، چاند جھک جاتا انگلی اٹھاتے جس طرف کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ارے تم نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہو، احمد رضا سے سنو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تم کہتے ہو یہ مر کر مٹی میں مل گئے، تم کہتے ہو یہ فنا ہو گئے، سنو 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 ہم بتاتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے امام احمد رضا نے فرمایا، او نجدیو نبی کی شان و عظمت کو گھٹانے والو، سنو تم کس ہوش میں ہو؟ ارے زمین و زمان نبی کے قائل ہیں، مکین و مکہ ان کے قائل ہیں۔ ارے سنو عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ کسی عقل والے نے کہا، اے احمد رضا بڑی باتیں کر رہے ہو، بڑے بول رہے ہو، نشانے پر تم ہو، نبی کی عظمت کے خیال میں تم بولے تو جا رہے ہو، ناموس رسالت پر پہرا تو دے رہے ہو، حضور کی عظمت پر پہرا تو دے رہے ہو، بزرگان دین کی طرف سے بول تو رہے ہو، عظمت خانقاہ مدارس اسلامیہ تم کر تو رہے ہو، سر انجام تو دے رہے ہو، مگر نشانے پر بھی تم ہو، وہابیوں کے نشانے پر تم ہو، دیوبندیوں کے نشانے پر تم ہو، چکرالویوں کے نشانے پر تم ہو، دیا بنا کا نشانے پر تم ہو، تم سب کے نشانے پر ہو۔ خوف نہیں آتا، ڈر نہیں کھاتے، خیال نہیں آتا، تو امام احمد رضا نے پکار کر کہا، ارے ہم نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ امام احمد رضا خان نے بہت چھوٹے سے دیوان میں جو بڑی بڑی باتیں کہی، وہ اعلیٰ حضرت کے لحاظ سے چھوٹا، ورنہ آج کل بڑے بڑوں کے سر کے اوپر سے نکل جائے۔ ہدایت بخشی شریف نعت کا دیوان، نعت کا کلام اعلیٰ حضرت کا، اور اللہ نے وہ طاقت قلم کو پاور عطا فرمائی تھی کہ جب اٹھا لیا ہے تو بڑے بڑے دانشوروں کے سر ادب سے جھکتے ہوئے نظر آئے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ سر ضیاء الدین، وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی، ایک ریاضی کا مسئلہ، میتھمیٹکس کا مسئلہ پھنس گئی، اس کا جواب نہیں مل رہا، بڑی کوششیں کر رہے ہیں، پروفیسروں کے پاس گئے، جو ڈاکٹر تھے ان کے پاس گئے، جو میتھمیٹکس کے بڑے بڑے لیکچرار تھے، پروفیسر تھے، ٹیچر تھے، ان کے پاس گئے، کہا کہ بھائی اس کے سوال کا جواب چاہیے۔ ہفتوں مہینوں پریشان ہو گئے، اس ریاضی کے سوال کا جواب نہیں ملا۔ کسی نے کہا کہ آپ بریلی چلے جائیں، کہا میں تو جرمن جا رہا ہوں، اس سوال کو لے کر جرمن جا رہا ہوں اور جرمن میں جا کر اس سوال کو حل کرواؤں گا۔ تو کسی نے کہا جرمن کی کیا ضرورت ہے، تھوڑے فاصلے پر بریلی شہر ہے، آپ وہاں چلے جائیں اور بریلی جا کر مولانا احمد رضا سے مل لیں، مولانا احمد رضا خان صاحب سے مل لیں۔ تو پروفیسر صاحب کہنے لگے، سر ضیاء الدین صاحب کیا مولانا احمد رضا خان صاحب ریاضی کے کوئی ٹیچر ہیں، لیکچرار ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں؟ کہا نہیں، وہ تو عالم دین ہیں، مفتی شیخ مکین ہیں۔ کہا بڑے بڑے علماء اس سوال کا جواب، بڑے بڑے پروفیسر اس سوال کا جواب نہ دے پائے، ایک مولانا اس سوال کا جواب کیا دے گا؟ کہا جرمنی تو آپ کو جانا ہی ہے، سوال کا جواب ملے نہ ملے آپ کو جرمنی جانے کے خواہش مند ہیں، ایک بار بریلی ہو تو آئیے۔ خیر ان کے کہنے سے
प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन साहब बरेली पहुँचे। बरेली पहुँचने के बाद नमाज असर का वक्त है। इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत नमाज असर के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। नमाज असर पढ़कर आए, प्रोफेसर साहब से सलाम दुआ हुई। सलाम और कलाम के बाद बैठे, कहा बताइए कैसे आना हुआ। सर ज़ियाउद्दीन साहब कहने लगे हजरत जब आप फ्री हों, जब आप मुतमईन हों, जब आप इत्मीनान से हों, तब अगर गुफ्तगू की जाए, क्योंकि मौका जो है बड़ा पेचीदा है, मसला बड़ा उलझा हुआ है, महीनों हो गए हमें इसका जवाब ढूंढते ढूंढते, मगर इस सवाल का जवाब बड़े बड़े प्रोफेसर डॉक्टर लेक्चरार ना दे पाए। इसीलिए ज़रा इत्मीनान से बैठें, सुकून से बैठें, वक्त हो तो पूछिए, फिर मैं बताऊं ताकि इस पर मुकम्मल तवज्जह दी जा सके। इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी, जिनकी इल्म दानी पर ज़माना कुर्बान, वो फरमाते हैं प्रोफेसर साहब आप बताइए तो सही सवाल क्या है। प्रोफेसर साहब सोचने लगे अजीब मौलाना है, चलो बड़े मौलाना हैं, बात कही है तो प्रोफेसर साहब भी सवाल कहने लगे। इधर चाय चल रही है, चाय की चुस्की ली जा रही है, प्रोफेसर साहब अपना सवाल बता रहे हैं, वो सवाल बता रहे हैं, आला हजरत सुन रहे हैं, कलम को चला रहे हैं, सुन रहे हैं, कलम को चला रहे हैं, समाअत कर रहे हैं, कलम को चला रहे हैं, सुनते जाते हैं, कलम चलाते जाते हैं। इधर उनका सवाल खत्म, इधर जवाब मुकम्मल, उधर सवाल खत्म हुआ, जवाब मुकम्मल, तहरीर, जवाब हाथ में दिया, हाथ में लिया, प्रोफेसर साहब ने पढ़ा, चेहरा अहमद रजा को देखा, उस मकतूब को देखा, फिर अहमद रजा को देखा, सर पकड़कर बैठ गए। या अल्लाह, इस सवाल के जवाब में ठोकरे खाता फिरा, नगर नगर डगर डगर फिरता फिरा, जाने कहां कहां पहुंचा, जर्मनी जाने के लिए निकल रहा था। और इस सवाल को जो महीनों में बड़े बड़े प्रोफेसर हल न कर पाए, चंद दकीकों में, चंद मिनटों में मौलाना अहमद रजा ने उसको हल कर दिया। प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन साहब पुकार उठे कि मैं सुना करता था इल्मे लदुन्नी कोई चीज होती है, आज समझ गया इल्मे लदुन्नी क्या है, जिसका हामिल अहमद रजा है। तभी तो बड़े बड़े प्रोफेसरों ने, डॉक्टरों ने, लेक्चरार ने, उलमा ने, खुतबा ने, उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने पुकार कर कहा था सिर्फ इल्मे हदीस में नहीं, सिर्फ इल्मे फिक्र में नहीं, सिर्फ इल्मे मकतूब में नहीं, सिर्फ इल्मे सय्यारा में नहीं, बल्कि जिस सिमत गए हो, जिस सिमत गए हो उस तरफ सिक्के बिठाते हुए नजर आए हो। सबने जबीने नियाज को खम कर कर एक ही जुमला कहा था कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। ये हमारे इमाम की बात थी। आज उन्हीं के पोते हज़रत ताजुश्शरिया बदरुत्तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स पाक में हम और आप शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमने जो भी वाज़ व नसीहत और गुलहाई अक़ीदत पेश किए, परवरदिगार आलम इसे कबूल फरमाए। कहने सुनने में कोई गलती सरजद हुई हो तो मौला उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।